اعمال نافلہ کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ ان کی بدولت بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ میں سالکین سے عام طور پہ کہا کرتا ہوں، یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں مشائخ کے ساتھ بیعت کر کے تصوف کے منازل طے کرتے ہیں، تو ان سے میں کہتا رہتا ہوں کہ ایک تو وہ اعمال ہیں جو اپنے شیخ و مرشد نے بتائے ہوتے ہیں، ان اعمال کا اہتمام کریں، ان کے ساتھ ساتھ تمام نفل اعمال کی پابندی کریں، پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی قرب خداوندی کے راستے آپ کے لیے کھل گئے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نفل اعمال کے ذریعے میرا مقرب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِي، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ میں کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں صحیح بخاری شریف کی روایت کی بات کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے اتنا قرب، اللہ فرماتے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ نفل اعمال کی بدولت بندہ اتنا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، یہ ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان، یہ دین اور دنیا کے کاموں میں ہمارے معاون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس قول کا مقصد یہ ہے کہ میں اس بندے کا معاون اور مددگار بن جاتا ہوں، یا پھر ہمارے یہ اعضاء ہمارے محافظ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی ضرر پہنچتا ہے تو ہمارے یہی اعضاء ہمارے محافظ بنتے ہیں، ہمیں بچاتے ہیں۔ اللہ کی اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ میں اس بندے کا محافظ بن جاتا ہوں، اتنا قرب مل جاتا ہے نفل اعمال کی بدولت۔ تو لہٰذا نفل اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نفل اعمال کا چوتھا فائدہ سمجھ لیں کہ نفل اعمال بندے اور رب کے درمیان رابطے کا کام دیتے ہیں، بندے اور رب کے درمیان رابطے کا کام دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگوں نے دو لفظ عام طور پہ سنے ہوں گے، رابطہ اور ضابطہ۔ ضابطہ قانون، دستور اور اصول کو کہتے ہیں، اور رابطہ قانون اور دستور کو بائی پاس کر کے براہ راست اپنی منزل پہ پہنچنے کو کہتے ہیں۔ میں مثال سے بات سمجھاؤں کہ کسی بندے نے کسی سرکاری دفتر سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے مقامی دفتر میں اپنی فائل جمع کراتا ہے یا درخواست جمع کراتا ہے، پھر وہ درخواست جاتی ہے ڈویژنل آفس میں، وہاں پہ اس پہ کام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ درخواست جاتی ہے صوبائی سیکریٹریٹ میں، وہاں سے اس پہ کام ہوتا ہے، پھر وہ درخواست جاتی ہے وفاقی دفتر میں، وہاں سے کام ہونے کے بعد پھر وہی فائل واپس آتی ہے صوبائی دفتر میں، پھر ڈویژنل دفتر میں، پھر ضلعی آفس میں، پھر اس کے بعد بندے نے جانا ہوتا ہے اپنی فائل وصول کرنی ہوتی ہے۔ ایک لمبا سلسلہ ہے، ایک تو لمبا بہت ہے، دوسرا یہ کہ اس میں رکاوٹیں بہت پیش آتی ہیں۔
کسی نہ کسی دفتر میں اس پہ اعتراض لگ جاتا ہے، فائل واپس لوٹ کے آ جاتی ہے، بار بار فائل تیار کرنی پڑتی ہے، بہت مشکل سے کام ہوتا ہے۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے قانون، یہ ہے دستور۔ قانون اور ضابطے کی کارروائی ایسی ہوتی ہے، وقت بھی بہت لگتا ہے، کام کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ جبکہ رابطہ یہ ہوتا ہے کہ وفاقی دفتر میں کوئی بندہ جاننے والا ہے، وہ کہہ دے کہ بھائی فائل آپ مجھ تک پہنچائیں، بس پھر آپ دیکھ لیں، براہ راست فائل وہاں تک پہنچا دی جاتی ہے، وہ اس پہ کام کروا کے دوبارہ TCS کے ذریعے بندے کو بھیج دیتا ہے، 2-3 دنوں میں فائل آپ کے گھر کے پتے پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں رابطہ۔ تمام تر ضابطوں کو بائی پاس کر کے سیدھا بندہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اعمال نافلہ بندے اور رب کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں اصول یاد رکھیں، کبھی کبھار رابطے سے بندے کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو ضابطے سے نہیں ملا کرتا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی آدمی مزدوروں کو کام پہ لگاتا ہے تو انہوں نے 8 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے، 8 گھنٹے میں مزدور بیچارے کو 1000-1200 روپے ملتے ہیں۔ یہ اصول ہے، یہ دستور ہے۔ چنانچہ مزدوروں نے کام شروع کر دیا، 4 بجے چھٹی کا وقت تھا، تو مزدوروں نے 4 بجے چھٹی کر لی، سب کو 1000 روپے مل گئے کہ اپنا کام مکمل کر لیا۔ لیکن ایک مزدور 4 کی بجائے 4:30 بجے گھر واپس جا رہا تھا، تو مالک نے پوچھا میاں کیا ہوا، آپ تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے، دیر سے جا رہے ہیں۔ تو مزدور نے جواب دیا کہ چھٹی کا ٹائم تو 4 بجے ہو گیا تھا، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ سیمنٹ باہر پڑا ہوا تھا اور موسم خراب ہے، بارش کا خطرہ ہے، مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بارش ہو گئی تو آپ کا سیمنٹ ضائع ہو جائے گا، اس سیمنٹ کو محفوظ کرنے میں آدھا گھنٹہ میرا زائد لگ گیا۔ وہ مالک اچھا آدمی ہوتا ہے کہ اچھا، اتنا اچھا مزدور کہ جس نے مجھے نقصان سے بچایا اور اتنا میرا خیال رکھا، ممکن ہے کہ وہ مالک اچھا آدمی ہو، اسی وقت جیب میں ہاتھ ڈالے اور اس کو 5000 کا نوٹ انعام کے طور پہ دے دے۔ اس نے 8 گھنٹے کام کیا، ملے 1000 روپے۔ یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے۔ آدھا گھنٹہ مزید محنت کر لی، 5000 حاصل کر لیے، یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے۔ رابطے سے کئی مرتبہ وہ کچھ مل جاتا ہے جو ضابطے سے نہیں ملا کرتا۔ مزدور نے مزدوری کر لی، اور جب مالک نے اس کو 1000 روپے پکڑا دیے کہ یہ لے لو، یہ آپ کی اجرت ہے، مزدور بیچارہ بڑا پریشان۔ مالک نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ بڑے غمگین لگ رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ مزدور نے جواب دیا کہ سر کیا کروں، 1000 روپے کماتا ہوں، اس سے تو اپنے بچوں کے لیے چولہا جلانا دشوار ہو چکا ہے، ادھر والدہ کی طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹروں نے علاج کے 10,000 روپے بتائے ہیں، پریشان ہوں کہ 10,000 کا انتظام میں کہاں سے کر لوں۔ ممکن ہے کہ وہ مالک اچھا آدمی ہو، اسی وقت جیب میں ہاتھ ڈالے اور 10,000 روپے اس مزدور کو پکڑا دے کہ جاؤ اپنی والدہ کا علاج کرا دو۔ اس نے 8 گھنٹے کام کیا، ملے 1000 روپے۔ یہ ضابطہ اور قانون ہے۔ 2-3 منٹ میں اپنے دل کا دھکڑا سنایا، ملے 10,000 روپے۔ یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے۔ نفل اعمال بندے اور رب کے درمیان رابطے کا کام دیتے ہیں۔ آپ حضرات کو پتا ہے کہ ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ میں حج پہ چلا جاؤں، مجھے یہ سعادت حاصل ہو جائے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو حج کے لیے آپ کو خرچے کا انتظام کرنا ہوگا، 15 لاکھ روپے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ بینک کی قطاروں میں لگ جاتے ہیں، وہ پیسے جمع کراتے ہیں، پھر جملہ مراحل سے گزرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ ہاں آپ کی حج کی
दाखिले की मंजूरी आ गई है, आप तैयारी करें। फिर तैयारी शुरू हो जाती है और तैयारी करते करते एक दिन वो आ जाता है कि बंदा हज के सफ़र पे रवाना हो जाता है। 40 दिन के लिए कारोबार मुलाजिमीन के हवाले कर देता है, अपनी बीवी और बच्चों को खैरबात कह देता है, आराम और सहूलत को छोड़ के सफ़र की सऊबतों के लिए तैयार हो जाता है। 40-50 दिन मुसलसल मुशक्क़तों वाला सफ़र करता है और मुशक्क़तों वाले मनासिक अदा करता है। और इधर कारोबार का नुकसान हो रहा है, मुलाजिमीन तो मुलाजिमीन होते हैं, बीवी बच्चे बेचारे उदास हैं, उधर ये बेचारा सफ़र में मुशक्क़तें उठा रहा है। 40 दिन की मुशक्क़तों के बाद जब वापस लौट के आता है तो लोग कहते हैं मुबारक हो, हज करके आए हैं। इसकी ज़बान पे एक ही जवाब होता है, बस अल्लाह कबूल कर ले, बस अल्लाह कबूल कर ले। गोया कि कबूलियत का यकीन नहीं है। 15 लाख रुपए भी लगा लिए, मुशक्क़तें भी उठाई, सफ़र भी बर्दाश्त कर लिया और अब भी कबूलियत का यकीन नहीं है, बस अल्लाह कबूल कर ले, ये इसकी ज़बान पे होता है। दूसरी तरफ अब ये कानून है, ये ज़ाब्ता है कि खर्चा भी करोगे, सफ़र भी करोगे, मुशक्क़तें उठाओगे, कारोबार का नुकसान भी करोगे, फिर भी कबूलियत की गारंटी नहीं है, ये ज़ाब्ता है। दूसरी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई बंदा फजर की नमाज के बाद उसी जगह पे बैठ जाता है, तिलावत करता है, जिक्र अस्कार करता है, नेक अमाल करता है, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, थोड़ा सा ऊपर को आ जाए, फिर ये बंदा 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला इसको एक कबूल हज और एक कबूल उम्रे का सवाब अता कर देता है। यह राबता कहलाया जाता है। न सफ़र की मुशक्क़तें, न माल पैसा खर्च करना, न कारोबार मुतासिर हुआ और कबूल हज कबूल उम्रे का सवाब अता कर दिया जाता है। तो अमाल नाफिला ये बंदे और रब के दरमियान राबते का काम करते हैं और राबती की बदौलत कई मर्तबा वो कुछ मिल जाता है जो ज़ाब्ते से नहीं मिला करता। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अमाल नाफिला की अहमियत को समझें और हम ये न कहा करें भाई नफल ही तो है, नफल ही तो है, तो कोई फ़र्ज वाजिब तो नहीं है।